السلام علیکم دوستو، آج میں خانپور میں ہوں اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ میں مجاہد جتوئی صاحب کا مہمان ہوں۔ مجاہد جتوئی صاحب کیا کچھ ہیں اور ان کی شخصیت کی پرتیں کتنی ہیں، کتنی تہیں ہیں، یہ ایک نشست میں تو اندازہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس وقت چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں صرف اس وقت جس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں وہ خواجہ فرید صاحب کا موضوع ہے، اور وہ ان کا دیوان ہے جو انہوں نے تمام دیوانوں کے بعد اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو سوال کرتے ہیں ان سے، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ ایک ایسا دیوان ترتیب دیا جائے جو بہت سی غلطیوں سے پاک ہوں اور جس کی بہت ساری وجوہات تھیں؟ جناب مجاہد جتوئی صاحب جی بسم اللہ۔ اس کا بنیادی محرک تو ایک ہے کہ خواجہ فرید علیہ رحمت سے مجھے عقیدت ہے، محبت ہے، اور میرا نظریہ یہ ہے کہ جو عقیدت خدمت میں تبدیل نہیں ہوتی وہ کوئی عقیدت کامل عقیدت نہیں ہوتی۔ میری ایک خواہش تھی کہ اگر مجھے خواجہ فرید علیہ رحمت سے عقیدت ہے تو یہ عقیدت کسی خدمت میں تبدیل ہونا چاہیے اس عقیدت کو۔ تو وہ خدمت کس طرح نوعیت کی ہو سکتی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی لنگر لگا لے، کوئی سبیل لگا لے، کچھ یہ کر لے۔ ایک یہ تھی کہ ان کے پیغام کی اہمیت کو سمجھا جائے اور ان کے پیغام کو عام کیا جائے۔ تو اس پیغام کو عام کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ سب سے پہلی تو یہ تھی کہ ان کی پوری زندگی سے ہٹ کر جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہے ان کا دیوان فرید، جو کہ ایک معانی اور اس کا ایک سمندر ہے۔ تو میرا خیال یہ آیا کہ پہلے ہم دیوان فرید کو دیکھیں تو ہمیں بازار میں بہت سارے نسخے ملے جن میں آپس میں بہت سارے اختلافات تھے۔ 120-30 سال میں اس میں بے شمار غلطیاں، ہر آدمی نے جس نے ایک دیوان مرتب کیا اس نے اپنے طور سے اس میں کچھ شامل کر دیا، کسی نے کچھ نکال دیا، کسی نے کچھ ڈال دیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ کلام فرید کی تشریح و تفہیم تو جب ہوگی سو ہوگی، اگر وہ متن ہی درست نہ ہوا تو پھر اس تفہیم اور تشریح کا کیا فائدہ ہوا؟ پوری ایک بلڈنگ بنانے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو زمین ہی ہماری نہیں ہے، تو پھر ہم وہاں اس بلڈنگ کو کہاں لے جائیں گے بعد میں؟ تو پہلے ہمیں یہ خیال آیا کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ، ایک معیاری متن کیا جائے۔ تو اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ الحمدللہ میں نے اس کے لیے 20-25-30 کے قریب کلمی نسخہ جات جو حضرت خواجہ فرید علیہ رحمت کی زندگی میں لکھے گئے، ان کے قریب المکان، قریب الزمان، اور کچھ علماء نے، کچھ نقل نویسوں نے، کچھ چھپے ہوئے، کچھ یہ 15-20 چھپے ہوئے نسخے مختلف لوگوں کے جو آج تک چھپے تھے، اور 15-20 مجھے نسخے مل گئے جو حیات فرید میں لکھے گئے، قریب قرب میں لکھے گئے، تو ان پر اعتماد کرنا بنتا ہے۔ تو ہم نے ان سب کو لے کے 7-7.5 سال کا عرصہ لگایا۔ پہلے ان تمام نسخہ جات کو باہم ملا کے دیکھا کہ کسی نے بھی کس لفظ کو کیا لکھا ہے۔ اگر اپنی نگری آپ وساتو پٹ انگریزی سانے ہو، اپنی نگری ہے یہاں، اپنے ملک کو آپ وساتو بھی ہو سکتا ہے، اپنے دیش کو آپ وساتو، اپنی صحبی آپ وساتو، کیا تھا؟ تو اس کو طے کیا کہ ہم اس کو لے جائیں خواجہ فرید کے زمانے میں۔ تو اس طرح 7.5 سال لگے اور الحمدللہ ایک معیاری نسخہ تیار ہوا، اور اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے۔ خواجہ صاحب بہت بڑے لیجنڈ ہیں یہاں کے، اور آج کے دور میں جو ان کے پروگرام کے، ان کے کلام کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے دیکھ لیا، قوت آزما کے دیکھ لی، کوئی قوت کسی کے نظریے کو تبدیل نہیں کر سکتی، صرف صوفی کا پیغام اور پیار اور محبت کی زبان جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے کسی کو۔ خواجہ فرید کا کلام ہی ہے، اور خواجہ فرید ہے جس نے پوری قوت کے ساتھ کہا ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور، بھائی آپ میری مسجد نہ توڑے، میں آپ کے مندر کا برا نہیں مانگتا۔ ہم نے مندر بھی توڑ کے دیکھ لیے، آپ نے مسجدیں بھی توڑ کے دیکھ لی، نہ آپ قرار میں ہیں نہ ہم قرار میں ہیں۔ اس کا حق یہی، حل یہی ہے کہ آپ میری مسجد کو نہ توڑے، کیونکہ نور تو ایک ہی ہے، وہ مسجد میں بھی ہے اور وہی رب جو ہے مندر میں بھی ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ تھی خواجہ فرید علیہ رحمت پر کام کرنے کی۔ اس کے علاوہ میری ان کے اوپر 6-7 کتابیں اور ہیں جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ خواجہ صاحب کے بارے میں جو لوگوں کے عقائد ہیں ان کو تو میں نہ چھیڑوں، اور جو ان کے بارے میں لوگ کرامات بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی عقل سے ماورا اونچی باتیں جو کرتے ہیں، وہ تو میرا موضوع نہیں ہے، میں ان کو نہیں چھیڑتا۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں جو بات بھی میرے منہ سے نکلے وہ کوئی نہ کوئی سند رکھتی ہو،
اس طرح میں نے ایک مثال طور خواجہ صاحب کا 1296 میں وہ گئے ہیں ہجری 1899 بنتا ہے غالباً، وہ حج پہ گئے، تو میں نے ان کی حج کی ایک ڈائری لکھی خواجہ صاحب کی کہ چاچنا سے ان کو خیال کب آیا حج کا، اتھا میں مٹھلی نت جان بلب وہ تو خوش وسدہ ملک عرب، یہ ہے 1296 رمضان شریف میں انہوں نے یہ کافی لکھی تھی، اور یہ آغاز تھا ان کا حج پر جانے کا خیال تھا۔ پھر وہ 21 شوال کو خانپور سے روانہ ہوئے۔ کتنے لوگ تھے؟ خانپور سے ٹرین کے ذریعے گئے، ٹرین کے ذریعے سب سے پہلا سٹاپ ان کا ملتان کا تھا، ملتان میں وہ تمام حضرت جمال اللہ کے پاس گئے، حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک اللہ کے بازار پہ گئے، اور کہاں اترے وہ ملتان میں؟ کھوکھروں کا جو گھر ہے، کھوکھر صاحبان کا، ملک الطاف جو آج بھی بیٹھے کھوکھروں کے ان کے پاس، ملک صاحبان کے پاس، ان کے گھر میں رہے، بگی پر آئے، حافظ جمال اللہ صاحب کے مزار پہ دربار دی، اور شاہ حسین اگائی بازار میں گئے، یہ سارا۔ اس کے بعد کہاں گئے؟ پھر وہ لاہور گئے، لاہور کے تمام مزارات کو، تو پھر لاہور کہاں رہے؟ لاہور انارکلی بازار میں رہے، وہاں ایک سرائے تھی، مائی نینی کی سرائے کہلاتی تھی، وہاں رہے، وہاں سے پھر وہ دہلی گئے، دہلی میں کہاں رہے؟ وہ لکھا کہ کس جگہ دہلی کے کس اسٹیشن پر اترے، پوری تحقیق، وہ پوری تحقیق میں نے ان کا 145 دن کا سفر چاچنا سے واپس چاچنا تک روزانہ کی ڈائری ٹائم کی مطابق لکھی ہے، اور یہ پہلا کام تھا جو 150 سال کے بعد کسی کو اس طرح سے جمع کرنا، الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے۔ بہت بڑا کام جی یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کمتر احکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ واہ ماشاء اللہ، زبردست۔